بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مغیبات پر داخل نہ ہو، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یا رسول اللہ یہی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، البتہ اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، چنانچہ میں محفوظ رہتا ہوں۔ مغیبات سے مراد وہ مستورات یا وہ عورتیں ہیں جن کے خامند ان سے غائب ہو گئے، چاہے وہ کہیں سفر میں گئے ہیں لمبے، یا جہاد میں، یا کسی بھی ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں جیسے جانا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ۔ نامحرم عورت ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی اڑوس پڑوس والی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر شیطان کے لیے اپنی کارروائی کرنے کا موقع بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی حکم یہ ہے لا يخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشیطان۔ جب ایک مرد عورت کے ساتھ، نامحرم مرد اور نامحرم عورت جب تنہا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، جو ہے وہ دونوں نیک ہوں۔ اسی لیے شیطان نے کہا نا کسی سے کہ اگر خلوت میں اور تنہائی میں رابعہ بصری اور حسن بصری بھی ہوں تو بھی میں انہیں گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ اس لیے شیطان کے ہتھ کنڈے سے اور وار سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتا دیے کہ ہم اس آزمائش میں پڑے ہی نہ، کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ شیطان کو اپنے کارروائی کرنے کا موقع ملے۔ تو فرمایا کہ ایسی عورتوں کے پاس نہ جایا کرو جن کے خامند عرصہ ہوا کہ ان سے جدا ہیں۔ اول تو بغیر کسی شرعی وجہ کے اتنا دیر بیوی سے جدا رہنا یہ ایسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ ضابطہ بنایا تھا کہ فوج میں جو جن لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ ان کو 4 مہینے کے بعد واپس بھیجا جائے، تاکہ وہ گھر واپس آئیں اور ان کا صرف پیٹ اور معاش ہی نہ ہو بلکہ گھر کا جو نظام ہے وہ بھی درست چلتا رہے، ان کا شیطان کو کسی قسم کی دخل اندازی کا موقع نہ ملے۔ بہرحال جس عورت کا خامند ایک لمبے عرصے سے جدا ہے اس سے، تو وہاں شیطان کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہاں جاؤ ہی نہیں، وہاں کوئی ایسا موقع نہ آنے دو کہ جس سے تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا شیطان تمہارے خون میں ایسے دوڑتا ہے، جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ یعنی خون تو جسم کی ہر جگہ میں ہے، دماغ سے لے کر نیچے پاؤں تک، سر کی چوٹی سے پاؤں کی انگلی تک، جسم کے ہر حصے میں خون دوڑ رہا ہے۔ تو گویا کہ شیطان بھی ایسے ہی دوڑتا ہے۔ صحابہ نے یعنی پھر وہ مقصد یہ ہے کہ اپنی نیکی پر اعتماد نہ کرو کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں شریف آدمی ہوں، نہیں مجھے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر،
یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں قرار دیتا کہ میں، حالانکہ نبی وہ ہستی ہے جس کی گارنٹی اللہ دیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں وہ پھر بھی یہ بات فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ انسان کا نفس یہ برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے میرا معاملہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اعاننی علیہ، اس شیطان پر مدد فرمائی، میری غالب کر دیا، چنانچہ اب وہ شیطان، یہاں حدیث کے الفاظ دو طرح سے پڑھے گئے، یا تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں کہتا، اور دوسرا جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ ہیں فَأَسْلَمُوا، کہ میں محفوظ رہتا ہوں، یعنی اب اس شیطان کا میرے اوپر زور نہیں چلتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تو مستثنا فرما دیا، لیکن صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے جن سے یہ بات ہو رہی ہے وہ کتنی پاکیزہ ہستیاں، لیکن ان سے بھی آپ نے یہ فرمایا کہ پاکیزہ چاہے جتنی ہستی ہو پھر بھی اسے احتیاط کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ بڑے پاکیزہ ہیں، یہ تو خراب لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں، ہم صحابہ سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، پوری امت مل کر نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ ہم میں سے ہر فرد صحابہ سے پاک ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کے لیے یہ احتیاط ہے تو ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مثلا ایک رشتہ ہے، جیسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خلوت والا مسئلہ ہے، یہ دیور کے بارے میں بھی ہے، دیور اور بھابھی کا؟ فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے۔ پھر اس زمانے میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں ساس اور داماد، سسر اور بہو، یہ بھی ایسے رشتے ہیں کہ ان میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خلوت کی ایسی نوبت نہ آئے کہ جس سے شیطان کوئی ایسا موقع مل جائے اس کو کہ وہ اپنا شر پیدا کر سکے، شر پھیلا سکے، کیونکہ بہت واقعات ایسے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس میں بے احتیاطی کی وجہ سے بہت کام خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔